اور اس طرح عام حالات کے اندر بھی عام لوگوں کے اموال بھی آپ بطور ظلم اور بطور زیادتی کے نہیں لے سکتے، بہت سخت اس پر وبال ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں، بعض کا تم لوگ میرے پاس کوئی جھگڑا کوئی مقدمہ لے کر آتے ہو، میں دونوں فریقوں کی بات سنتا ہوں۔ جو ایک فریق ہے، ایک شخص ہے، اس کو بولنے میں زیادہ ملکہ حاصل ہوتا ہے، وہ بڑی فصاحت سے، بڑی بلاغت سے اور بڑی وہ چرب لسانی سے وہ بات کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے اپنے موقف کو کھل کر پیش نہیں کر سکتا۔ تو میں نے جو ظاہری طور پہ سنا اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ تو اب اگر میں کسی کو وہ مال دوں، اس کے حق میں فیصلہ کروں اور وہ مال اس کو دوں، تو اس کو تو پتہ نہیں یہ مال میرا نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہے۔ تو فرمایا کہ میں اگر وہ دوں تو وہ نہ لے، کیونکہ میں اس کو جو دے رہا ہوں نا وہ آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، انگارہ دے رہا ہوں۔ ایسے وہ لوگ درس حاصل کریں جو پٹواریوں کو، تحصیلداروں کو، کن گو کو اور اس سے متعلقہ افسران کو رشوت دے کر اپنے نام زمین انتقال کروا لیتے ہیں کسی دوسرے کی، یا وکیلوں کو، ججوں کو اور ان کے جو اسسٹنٹ ہیں ان کو اور ان کے منشیوں کو اور ایسے متعلقہ جو دیگر افسران ہیں جو کسی طرح اس میں انوالو ہو سکتے ہیں، ان کو رشوتیں دے کر تو وہ فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں۔ اب وہ جائیداد کا جھگڑا ہے، مال کا جھگڑا ہے، کسی مکان کا جھگڑا ہے، تو وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو اب اگر جج نے فیصلہ کر بھی دیا، اب قانونی طور پر وہ چیز تمہیں مل بھی گئی لیکن وہ تمہاری نہیں ہے، تمہیں اس بات کا علم ہے، تو وہ کیا ہے تمہارے حق میں؟ وہ آگ کا ٹکڑا ہے۔ تو تمہیں جج نے جو دیا ہے یہ آگ کا ٹکڑا دیا ہے۔ اب وہ وکلاء، وہ جج حضرات اور ان کے جو اسسٹنٹس ہیں اور جو ان کے معاونین ہیں، جہاں ایسے متعلقہ جو اور ذمہ دار افراد ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ یہ شخص مجرم ہے اور یہ شخص مظلوم ہے، اب وہ صرف مجرم سے پیسہ لے کر، رشوت لے کر، مال کی خاطر، پیسے کی خاطر وہ اپنی آخرت کی، اپنی اخروی حساب و کتاب کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں کرتے اور پیسے کی خاطر غلط فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کتنی بڑی تعداد ہوگی پاکستان میں؟ بہت بڑی تعداد ہے۔ کچہریوں میں کتنے ایسے جج ملیں گے جو انصاف پسند ہوں گے اور انصاف کے تقاضوں پر قائم رہنے والے ہوں گے۔ صحیح حدیث پاک کے مطابق بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ان کو بٹھایا جائے گا جو حکام صحیح اور درست انصاف والا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ لیکن اب وہ انصاف کون کرے؟ وہ پیسے کی محبت ایسی غالب ہے، ایمان کمزور ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں اور پھر محشر کو، قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں، اور پھر اس کے بعد کیا ٹھکانہ بنے گا ان کے ان اعمال کے نتیجے میں اور ان کی روشنی میں، تو اس کو تو وہ نہیں سوچتے۔ وہ مال کی حرص اور وہ محبت غالب ہے، تو بس مال ملنا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
تو خدا را ایسے لوگ جو ہیں اللہ سے ڈریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں۔ اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تیرے رب کی گرفت اور عذاب بہت سخت ہے۔ ایسے لوگ ایک عرصے تک دھندناتے رہتے ہیں اور بڑے خوش رہتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، دوسرے پہ ظلم ڈھا دیا، اور اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو نے میرا کیا بگاڑ لیا، دھمکیاں دیتے ہیں، اگر تو تھانے گیا تو میں یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ پھر ایک وقت آتا ہے اللہ رب العالمین کچھ دیر کے لیے ظالموں کو مہلت دیتا ہے، پھر مظلوم کی جو دعا ہے وہ اس کے اور عرش کے مابین کوئی حجاب نہیں، مظلوم کی دعا صحیح حدیث کے مطابق، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ پھر اس قبولیت کا وقت جب آ جاتا ہے نا اس کی دعا کا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کرتا ہے، اور گرفت مختلف انداز سے ہوتی ہے۔ کسی کا یہ ہے کہ ہارٹ فیل ہو گیا، ایک عرصہ دل کے مرض میں مبتلا رہ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتا ہے، بعضوں کے پھیپھڑے خراب ہو گئے، بعضوں کے گردے فیل ہو گئے، بعض کسی اور اس طرح کی موذی مرض میں مبتلا ہو گئے، پیسے بھی لگتے ہیں، دھکے بھی کھاتے ہیں، تکلیف اور مصیبتیں بھی بہت اٹھاتے ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو کچھ ہوا، یہ جو ہم نے کیا تھا فلاں مظلوم کے ساتھ ظلم کیا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس وقت جج کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ میرا کس کا نتیجہ ہے، وہ وکیل کو پتا نہیں چلتا، پٹواری ہے یا تحصیلدار ہے یا کانگو ہے یا اس کی مثل ان کے ساتھ جو ملوث لوگ ہیں جنہوں نے رشوتیں کھا کے ایک ظالم کا ساتھ دیا تھا، پھر ان کی یہ اخیر ہوتی ہے، اس طرح ہوتی ہے، یا تو ایکسیڈنٹ ہوگا، کوئی اور مصیبت ٹوٹ پڑے گی ان کے اوپر، اور بعض کا ایسا آتا ہے کہ وہ جس مال کے بل بوتے پر اور جس عہدے کے بل بوتے پر یہ ان کا بڑا فخر ہوتا ہے اور یہ سارے مظالم ڈھا رہے ہوتے ہیں، وہ عہدہ جاتا رہتا ہے، وہ مال جاتا رہتا ہے، ایسے حوادث ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ قرآن میں موجود ہے مختلف مقامات پہ۔ تو تیرے رب کی پکڑ جب وہ ظلم کرنے والی بستیوں کو اور ظلم کرنے والی بستی کے لوگوں کو پکڑتا ہے تو اس کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے، یعنی سخت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ظاہری دلائل سن کے کسی ایک فریق کے حق میں فیصلہ کر دوں جبکہ وہ چیز اس کی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے، تو اب اگر اس کو میں دوں بھی تو وہ نہ لے، کیونکہ میں تو اس کو آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ تو کوئی سمجھدار ہے جو آگ کا ٹکڑا لے گا؟ اگر میں آپ کو آگ کا ٹکڑا پکڑاؤں، پکڑیں گے آپ؟ آگ کا انگارہ آپ کو دینا چاہوں، آپ لوگے؟ نہیں لوگے نا، آپ کو پتہ ہے میرا ہاتھ جل جائے گا۔ تو اب اگر ان لوگوں کا بھی ایمان درست ہو اور ان کا بھی آخرت پہ یقین ہو اور نبی کے فرمان پہ یقین ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان کو بھی ڈر ہو کہ یہ بے شک قانون کے ذریعے سے اگر ہم جو چیز لے رہے ہیں یہ آگ کا ٹکڑا لے رہے ہیں۔